اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک دفعہ کافی عرصہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ تو اس دوران ایک واقعہ ہوا جو میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ وہاں پہ ایک عورت تھی جس کا نام ملکہ تھا اور وہ بیوہ ہو گئی اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ تو اس نے کافی خوبصورت تھی، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ لیکن وہ عورت جس کا نام بھی ملکہ تھا اور اب ملکہ بھی بن چکی تھی، اس نے اس بات کی خواہش کی کہ میری جو نوجوان بیٹی ہے اس کی شادی میرے شوہر کے ساتھ ہو جائے۔ نعوذ باللہ، بڑا کافرانہ سوچ تھی یہ والی، لیکن وہ لوگ کافر تھے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی، اور ساری قوم بنی اسرائیل کی اس کے ساتھ تھی، اس کے جو وزراء تھے وہ بھی اس کے ساتھ تھے، بادشاہ بھی بڑا خوش تھا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آپ اس شادی میں شرکت کریں، تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ تمہاری بیٹی کی شادی تمہارے شوہر ثانی یعنی دوسرے شوہر کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان دونوں کا باپ بیٹی کا رشتہ ہے اور شرعی طور پہ درست ہے، نہیں شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب بادشاہ کو، جو وقت کا بادشاہ تھا، اس کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بڑا غصہ کیا اور اپنے جو سپاہی تھے یا جو کچھ بھی تھے ان کو کہا کہ جاؤ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہاتھ اور پاؤں سے باندھ کر میرے دربار میں لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے اور اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے پھر وہی ان کا کہا، فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس جرم کی سزا میں اس بادشاہ نے غضبناک ہو کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بڑے دربار میں کیا کہہ سکتا ہوں شہید کر دیا۔ جب شہید کیا تو اللہ کے فرشتوں نے پوچھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کیا قصور تھا کہ ان کو اس بے دردی کے ساتھ ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کا سر مبارک کاٹ دیا گیا ہے۔ اچھا، جب یہ بھی بتا دوں کہ جب سر مبارک کاٹا گیا تو پھر بھی آپ کی زبان سے یہ آواز نکلی کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال بڑا یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا، آپ اپنی بات پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے اور ان کا سر کاٹنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ فرشتوں نے یہاں تک آ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم اس شہر کو نیست و نابود کر دیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور میں حق پر ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، جس چیز پہ اللہ راضی میں وہ کام کروں گا۔ تو پھر آپ کا سر کاٹ دیا گیا اور پھر آپ کے زبان سے اس حالت میں بھی یہی نکلا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس کے بعد اس عورت جس کا نام ملکہ بھی تھا اور وہ ملکہ بن بھی گئی تھی، اس نے اپنی بیٹی کا جو شادی ہے وہ اس بادشاہ کے ساتھ کرا دی، جو کہ ایک غلط بات ہے، منع ہے دین میں، اور آپ نے منع بھی فرمایا کہ نبی نے منع بھی فرمایا، لیکن وہ باز نہ آئی، اس نے شادی کرا دی اس کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا عبرتناک انجام کیا کہ وہ کسی کام کی غرض سے وہ جو محل تھا یا گھر تھا، میں یہ ایگزیکٹ تو نہیں پتا، وہ چھت پر
کسی کام سے گئی تو تیز ہوا چلی تو وہ چھت سے نیچے کی طرف گری، لیکن ریتلی جگہ تھی، تو ریت میں امن یاد رکھیے کہ ریت والی جگہ ہو تو وہاں پر شیر بہت کم ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایک انتہائی طاقتور اور مضبوط خونخوار شیر پہلے سے ہی موجود تھا۔ یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ شیر نے پلک جھپکتے ہوئے اس پر جھپٹا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کو کھا لیا، اور وہ عورت اپنے عبرتناک انجام تک پہنچی۔ یہ ہوتا ہے انبیاء کی نافرمانی کرنے والوں کا، یہ انجام ہوتا ہے۔ وہ انبیاء تو اپنی منزل پہ پہنچ گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے، لیکن نافرمانوں کا انجام برا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے، آمین ثم آمین۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔